الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، وہ ہر فضیلت کے ہیں جامع نبوت کے سوا۔ دوستان محترم، میں اور آپ امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یاد میں شریک اجتماع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس اجتماع کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 360 عادتیں پیدا فرمائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو ان 360 میں سے ایک کسی میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ جسے پسند فرما کر 360 عادتوں میں سے ایک جس کو دے دیتا ہے، اللہ پھر اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک عادت جس میں آ جائے وہی جنتی بن جائے، لیکن کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس میں 360 عادتیں بلکہ
سیدنا صدیق اکبر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 میں سے کوئی ایک مجھ میں بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدیق، وہ 360 عادتیں جن میں کی ایک کسی میں آ جائے تو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، اللہ نے وہ 360 سب کی سب تم میں جمع کر دی ہے۔ تو جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو صدیق اکبر میں 360 جنت میں لے جانے والی فضیلت والی عادتیں جمع ہے۔ ایک ایک پر روز بھی گفتگو کریں تو 360 دن سال کے ختم ہو جائیں، لیکن ہمیں جن حالات کا سامنا ہے اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں صرف فضیلت کی گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ افضلیت کی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اب یہ افضلیت کیا ہے اور افضلیت کا عقیدہ کیا ہے، بہت توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو آپ سنیں۔ ایک ہے کسی بات کا باب الفضائل سے ہونا، اور ایک ہے کسی بات کا باب العقائد سے ہونا۔ باب الفضائل سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام فضیلت برکت حاصل کرنے کے لیے بندہ اس کو عمل میں لائے، جیسے نماز تہجد ہیں، نماز چاشت اشراق ہیں، نماز اوابین ہیں، نماز حاجت ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادتیں ہیں کہ یہ ساری کی ساری عبادتیں باب الفضائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر بندہ ان میں سے کسی کو جان بوجھ کر بھی چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہو گئے جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں، چاشت اشراق اوابین صلاۃ الحاجت نہیں پڑھتے ہیں، مگر چونکہ یہ باب الفضائل سے متعلق ہیں، محض فضیلت اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو اس کا چھوڑنے والا بندہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن جو بات باب العقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور باب العقائد سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکمات اور قطعیات سے ہو، یعنی ضروریات دین ہو یا ضروریات مذہب اہل سنت ہو۔ باب العقائد سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ضروریات دین ہو یا ضروریات اہل سنت ہو، اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو کبھی وہ کافر ہو جاتا ہے، کبھی وہ گمراہ اور بد مذہب ہو جاتا ہے، کبھی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو کبھی سنیت سے نکل جاتا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ باب الفضائل میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو چھوڑ دینے سے بندہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن باب العقائد میں سے کوئی بات چھوڑ دینے سے کبھی اسلام سے نکل جاتا ہے، کبھی سنیت سے نکل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں اور اگلی تمام امتوں میں نبیوں رسولوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ یہ باب الفضائل سے ہیں یا باب العقائد سے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ اگر باب الفضائل سے ہوگا تو اگر کوئی ان کو افضل نہیں بھی مانتا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر باب العقائد سے ہوگا تو اس کا انکار کم از کم دائرہ سنیت سے خروج بنتا ہے، کم از کم وہ سنی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب ہم یہ سوال پوچھے کہاں پر
کس سے پوچھیں کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ باب الفضائل سے ہیں یا باب العقائد سے ہیں، تو ہم چلتے ہیں اپنے امام اہل سنت کی بارگاہ میں اور امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں کہ یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا مسئلہ باب الفضائل سے ہیں یا باب العقائد سے ہیں؟ تو امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580 پر لکھتے ہیں کہ الجملہ یعنی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز باب فضائل سے نہیں، جس میں ضعاف یعنی ضعیف حدیثیں سن سکیں یعنی چل سکیں، بلکہ مواقف اور شرح مواقف میں تو تصریح کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باب العقائد سے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب الفضائل سے نہیں، باب العقائد سے ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ باب العقائد میں جو بھی چیز ہوگی ان میں سے کسی ایک کا انکار کبھی اسلام سے خارج ہونا ہے اور کبھی سنیت سے خارج ہونا ہے۔ اب یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امتوں میں جو سب سے افضل ہیں نبی و رسولوں کے بعد، تو یہ چیز باب العقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب جب یہ چیز باب العقائد سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کا انکار کیا بنتا ہے؟ اس کے انکار سے بندہ سنی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ یہ بات بھی ہم امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں کہ سوال میں چاروں صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کا مرتبہ برابر کہا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور سوال میں چاروں خلفائے راشدین کا مرتبہ برابر کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے، یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے زائد ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر مذہب منصور میں عثمان غنی، پھر مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو چاروں کو مقام و مرتبہ میں برابر جانے وہ بھی سنی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو قوالیاں چل رہی ہیں دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، یہ اس عقیدے کے خلاف ہیں، یہ اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ چاروں صحابہ مرتبے میں برابر ہیں تو ایسا بندہ سنی، بولو نا، ایسا بندہ سنی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات تو امام احمد رضا کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھنا امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، اسلام کے مجدد کا نام ہے۔ امام احمد رضا وہ عظیم ذات ہیں کہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرا مسلک جاننا چاہتا ہے وہ بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کو دیکھیں۔ امام احمد رضا وہ ہیں جنہیں سرکار وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کا خطاب عطا فرمایا۔
امام احمد رضا وہ ہیں جنہیں سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ مجدد اعظم لکھتے ہیں۔ امام احمد رضا وہ ہیں جن کو آل رسول مارہ روی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا نے جو کچھ بھی لکھا ہے ان بزرگوں کا ہاتھ ہے ان کی پشت پر، ان بزرگوں کا اعلان ہے ان کے مجدد ہونے پر، ان بزرگوں کی تائید حاصل ہے امام احمد رضا کو۔ امام احمد رضا وہ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ قطب الارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا قطب الارشاد ہیں۔ تو پھر کوئی یہ وسوسہ نہ ڈالیں کہ یہ تو مولانا احمد رضا کی بات ہے ہم کیوں مانیں۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں، یہی بات علی حسین اشرفی میاں کی ہے، یہی بات آل رسول مارہ روی کی ہے، یہی بات محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ہے، یہی بات سرکار وارث پاک کی ہے، یہی بات ہر سنی عالم دین کی ہے، یہی بات 1400 سال کی وراثت ہے۔ تو اب کیا پتا چلا کہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب الفضائل سے نہیں باب العقائد سے ہیں۔ باب الفضائل سے اگر کوئی بات ہوتی تو نماز تہجد کوئی نبی پڑھے تو گنہگار نہیں، چاشت اشراق اوابین نبی پڑھے تو کوئی گنہگار نہیں، مگر یہاں کوئی کہے کہ میں ان کو افضل نہیں مانتا تو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ چیز باب العقائد سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ سنیت سے نکل جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، یہ بات بتانے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ بات بتانے کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی پڑ رہی ہے کہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، رافضیت اور تفضیلیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور چونکہ خارجی فرقہ جب ہمارے درمیان آیا تو چونکہ وہ گستاخی کر کے آیا تو ہماری قوم نے انہیں جلد پہچان لیا، مگر رافضی فرقہ اور تفضیلی فرقہ شیعہ فرقہ آیا تو معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی محبت کا غلط استعمال کرتے ہوئے آیا۔ اب عوام کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ فرق کر سکیں، تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع کو موضوع سخن بنایا جائے۔ اور میں آپ کو پڑھا کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، ابو بکر صدیق کے امت میں سب سے افضل ہونے کو جس صحابی نے سب سے زیادہ بیان کیا، جمعہ کے خطبات میں بیان کیا، پرسنل محفلوں میں بیان کیا، مریدوں کی انجمن میں بیان کیا، خلوت و جلوت میں بیان کیا، جس صحابی نے ابو بکر صدیق کی افضلیت کو سب سے زیادہ بیان کیا، ان کا نام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ رافضی فرقہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا، عمر کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا، عثمان غنی کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا رضی اللہ تعالی عنہم، بلکہ یہ ظاہر ہی ہوا مولا علی کے زمانے میں، مولا علی کے دور خلافت میں۔ تو مولا علی نے اس کا کیسا رد کیا معلوم ہے؟ جس طرح ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے بعد آیت پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و سلام، پھر ہم آیت پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مولا علی جب بھی تقریر اور واعظ و نصیحت کرتے تو حمد و صلات کے فوراً بعد مولا علی کی زبان پر ایک جملہ ہوتا، اعلموا ایھا الناس، اے لوگو جان لو اس امت میں سب سے افضل ترین ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ آخر ہے نا توجہ آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ جب یہ مسئلہ باب العقائد سے ہے تو عقیدے میں بھی کئی درجے ہیں۔
تو باب العقائد میں یہ مسئلہ کس درجے کا ہے؟ باب العقائد میں بھی یہ مسئلہ کس درجے کا ہے؟ پہلے کچھ تقریروں میں یہاں اس کو ضمناً بتا چکا ہوں، مگر آج وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ افضلیت صدیق اکبر باب العقائد میں کس کیٹیگری کے درجے پر ہیں۔ تو یاد رکھنا، فقہ کے 4 دلائل ہیں۔ کتنے؟ بولیے، یہ باتیں درسگاہی ہیں، آپ کو ہمیں پکوانی پڑے گی بار بار بول کے، تبھی آپ کو یاد رہے گی۔ فقہ کے کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول ہیں۔ کتاب یعنی قرآن مجید، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ کتنے اصول ہوئے؟ 4 اصول ہوئے۔ اور اسی طرح عقائد میں بھی 4 اصول ہیں، کتاب، سنت، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ یہ عقائد کے 4 اصول ہیں۔ فقہ کے 4 اصولوں کا کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے مسئلے نکلیں گے وہ ان 4 سے ہی نکلیں گے۔ اور عقائد کے جو 4 اصول ہیں، ان کا مطلب ہے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ان 4 دلیلوں سے ہی نکلیں گے۔ اب فقہ کے 4 اصولوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا اصول ہے اجماع امت، اور عقائد کے 4 اصولوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا اصول ہے سواد اعظم۔ اب فقہ کے 4 اصولوں میں جو سب سے افضل اجماع ہے، پھر اجماع کی کئی قسمیں ہیں، اور اجماع کی کئی قسموں میں سب سے ٹاپ لیول کا اجماع صحابہ کرام کا اجماع۔ اور میں آپ کو بتاؤں، فقہ کے 4 اصولوں میں اجماع، اور اجماع میں صحابہ کا اجماع سب سے ٹاپ لیول کا۔ عقائد کے 4 اصولوں میں ٹاپ لیول کا اصول سواد اعظم۔ اب دونوں طرف کے ٹاپ لیول کے اصول، اجماع لے لو یا سواد اعظم لے لو، ان دونوں اصولوں سے ابو بکر صدیق کا پہلا خلیفہ ہونا اور سب سے افضل ہونا ان دونوں دلیلوں سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی باب العقائد میں بھی ان کی فضیلت کے لیے دیکھو کتنا بڑا درجہ ہے کہ اجماع ساری دلیلوں میں سب سے افضل، اور سواد اعظم عقائد کی دلیلوں میں سب سے افضل۔ امت میں جو افضل تھا اس کی افضلیت کا ثبوت بھی افضل دلیلوں سے ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ یہ کہا ہے 1400 سال کے بزرگوں نے، اور کوئی ہم سے دلیل مانگے گا تو کتابیں دکھانے کے ہم پابند ہیں۔ اب آپ توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنو کہ آخر یہ اجماع امت، اور اجماع میں ٹاپ لیول کا اجماع صحابہ کرام کا۔ اجماع کا کیا مطلب؟ اجماع کا مطلب ہے کسی کام کے، دین کا کام ہونے پر امت کے صالحین جمع ہو جائیں کہ یہ نیک کام، اچھا کام ہے، اس پر امت کے صالحین جمع ہو جائیں۔ اب اس اجماع کی تعریف میں سب سے افضل درجے کا اجماع وہ ہے کہ کسی کام کے نیک ہونے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنانے پر 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کا اجماع ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہیں کہ جی میرا جی نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، میرا محبت کا طریقہ نہیں مانتا، کہ میں ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانوں گا، تو یاد رکھنا یہ صرف ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کوئی کہ میں ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 1,20,000 سے زیادہ صحابہ نے حضور کے وصال کے فوراً بعد جو فیصلہ کیا وہ غلط فیصلہ کیا،
اور سارے لوگوں نے مل کر معاذ اللہ مولا علی کا حق چھینا، اہل بیت اطہار کا حق مارا، اور یوں حق مارنے کی وجہ سے ظالم ٹھہرے۔ اب اگر یوں مان لیا جائے کہ ابو بکر صدیق افضل نہیں کوئی اور افضل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ معاذ اللہ ظالم ہوئے، اور جب سارے صحابہ ظالم ہو گئے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے ٹھیک رہے گا؟ ان کی پہنچائی ہوئی شریعت کیسے ٹھیک رہے گی؟ ایک ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار یہ پورے دین کو ختم کر دینا ہے، پورے دین کی بنیادوں کو اکھاڑ دینا ہے۔ اسی لیے رافضی آج سنیوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کا غلط حوالہ دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو مولا علی تھے، مگر صحابہ نے معاذ اللہ اہل بیت اطہار پر ظلم کیا۔ وہ کیسے ظلم کرتے جو صدیق عمر میں اتنے بڑے ہو کر کے 60 سال 55 سال کے ہو کر کے بھی مٹی میں کھیلتے ہوئے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا لے، جو یہ کہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے بھلائی کا سلوک کرنا زیادہ پسند ہے، جو عمر اپنی اولاد کو جتنا وظیفہ دے بیت المال سے اس سے ڈبل حسن و حسین کو دیں، بھلا وہ اہل بیت کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی انکار کر جاتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا، تو آگے پھر دروازے کھلتے ہیں قرآن کے انکار کے، آگے پھر دروازے کھلتے ہیں حدیث کے انکار کے، آگے پھر دروازے کھلتے ہیں تمام صحابہ کے عادل اور پرہیزگار ہونے کے انکار کے، کہ جب انہوں نے پہلا ہی فیصلہ غلط کیا تو اب وہ عادل نہ رہے، پرہیزگار نہ رہے، وہ متقی نہ رہے، اور جب پرہیزگار نہ رہے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن نہ رہا، ان کی روایت کی ہوئی حدیثیں نہ رہی، تو ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ کا اجماع، جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، جس میں مولا علی بھی شامل ہیں، جس میں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی شامل ہیں، جس میں حسن و حسین بھی شامل ہیں، سارے صحابہ نے مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا، منتخب کیا، تو یہی اجماع ہے اور وہی اس کے حقدار تھے، صدیق اکبر ہی اس کے حقدار تھے۔ اب دیکھو یہاں پر دلیلیں کافی ہیں، مگر میں آپ کی سمجھ کے مطابق باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے نا اجماع صحابہ، آپ اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں ساری کتابیں پڑھ جائیں، بالخصوص اردو زبان میں اصول فقہ حنفی کتابیں، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع قطعی ہوتا ہے۔ قطعی کا معنی یقینی اور حتمی ہوتا ہے۔ صحابہ جس چیز پر متفق ہو جائے اس کا انکار کفر ہے۔ یہ اس مسئلے کی اہمیت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہو جائیں، اجماع کر لیں، اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے حضور صدر الشریعہ نے بار شریعت میں بھی لکھا اور فقہ کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے فقہائے کرام کے نزدیک ایسا بندہ کافر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز باب الفضائل سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ یہاں تو اللہ کے فضل سے سارے سنی بیٹھے ہوئے نا، اور یہاں تو کشف المحجوب میں داتا صاحب کے بیان کیے ہوئے عقیدے پر رہنے والے موجود ہیں، یہاں تو مخدوم پاک کے لطائف اشرفی میں لکھے ہوئے عقیدے کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو فوائد الفواد اور حشت بہشت میں لکھے ہوئے عقیدوں کو ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں تو سب سنابل شریف کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ، لیکن
حالات جو چل رہے ہیں نا، میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں. چونکہ سر میں درد ہو رہا ہو تو پھر پیٹ کی دوا نہیں دی جانی چاہیے، پھر سر درد ہی کی دوائی دی جانی چاہیے. تو جو مرض چل رہا ہے، جو بیماری چل رہی ہے، ضرورت ہے کہ سنیوں کو اس بیماری کا علاج بتایا جائے. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں بڑی باریک ہیں جو عام ذہنوں میں نہیں آتی، مگر کم از کم سنی محفل سے اتنا تو سمجھ کے جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ اجماع ہے صدیق اکبر کے پہلے خلیفہ ہونے پر. اب آپ کہیں گے کہ بات تو افضلیت کی چل رہی تھی اور آپ نے پہلے خلیفہ کی بات لائے. تو یاد رکھنا، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے بار شریعت میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے اس لیے افضل نہیں ہوئے، بلکہ پہلے سے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ چنے گئے. کیونکہ خلیفہ تو حضور کے وصال کے بعد بنائے گئے نا. پہلے خلیفہ تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد بنائے گئے، لیکن افضلیت کے چرچے تو حضور کے سامنے ہوتے تھے. عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم صحابہ کرام کننا نخیر بین الناس نخیر ابا بکر. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہم سارے صحابہ کرام کے درمیان کسی کو افضل سمجھتے تو ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کا اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ بات سرکار بھی سنتے تھے اور سرکار خوش ہوتے تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اب غور فرمائیں اس چیز کے اوپر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بعد میں بنائے گئے، مگر پہلے خلیفہ سے پہلے ہی آپ افضل تھے، اور چونکہ افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ منتخب کیے گئے. اب میں آپ کو بتاؤں، جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے، کیا اس اجماع کے خلاف کسی کو بات کرنے کا رائٹ ہے دین میں؟ یہ ایک سوال ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بوجھ تو نہیں بن رہی ہے. آپ لوگ اتنے سنمن بیٹھے ہیں کہ یا تو آپ بہت غور کر کے سن رہے ہیں یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں. خیر، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میرا اپنا فرض ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے پر اور بعد میں آپ کی افضلیت پر بھی اجماع ہو گیا، تو کیا اجماع کے خلاف کسی کو رائے دینے کا حق ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب میں امام اہل سنت کی عبارت سے اور ان کے فرمان سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اجماع کے خلاف، یہ فتح رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 215، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور جہاں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوری نظر رکھو کہ اعلیٰ حضرت کی پشت پر ہاتھ کن کن کے ہیں. عرب والوں نے بھی مجدد کہا، ہند والوں نے بھی مجدد کہا. تو یہ بولی صرف اعلیٰ حضرت کی نہیں، یہ بولی اسلام کی ہے، یہ بولی سنیت کی ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اجماع کے خلاف کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں. یعنی اگر کوئی مجتہد ہے، اب مجتہد کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ 1000 سال کے لگ بھگ گزرنے کو آئے، لیکن مجتہد مطلق کی شان کا عالم پیدا نہیں ہوا. نہیں توجہ آپ کی؟ 1000 سال، 1450 سال ہوئے نا اسلام آئے، 1000 سال گزرنے کو آئے، مگر مجتہد کی کیٹیگری کا عالم امت میں پیدا. سرکار غوث پاک کے بارے میں ہے کہ وہ اس شان کے تھے مگر آپ نے اجتہاد مطلق کیا نہیں. کہ اتنے سال گزر گئے،
صدیاں گزر گئی مگر ابھی تک مجتہد کی شان کا امام دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اتنا بڑا بھی عالم ہونا تو اس کو بھی اجماع کے خلاف اجتہاد کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اتنے بڑے درجے کا عالم بھی ہوں اور وہ یہ چاہیں کہ میں اجماع کے خلاف مسئلہ پیش کروں تو شریعت اس کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تو مجتہد ضرور ہیں، تمہاری شان بہت بلند ہے، مگر جس چیز پر امت کا اجماع ہو گیا ہے اب اس کے خلاف رائے دینے کی مجتہد کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو قوال رائے دے رہے جی، دو دو ٹکے کے لوگ رائے دے رہے، ان پڑھ دین سے دور ناخواندہ لوگ ممکن ہے کہ جنہیں سورہ فاتحہ بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ ارے مجتہد کو بھی اختیار نہیں ہے کہ جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف رائے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں بات اور زیادہ تاکید والی ہوتی جا رہی ہے کہ مجتہد کو اختیار تو نہیں ہے، لیکن مجتہد کی شان کا عالم جو اتنے سالوں میں نہیں آیا، جب وہ اتنے بڑے درجے پر ہے تو اس کے سامنے تو قرآن کی ہر آیت ہوگی، احادیث کا پورا ذخیرہ ہوگا، احادیث کی جرح و تعدیل بھی ہوگی، سارا کچھ اس کی نگاہ میں ہوگا۔ اگر اس کو اجماع کے خلاف کچھ قرآن و سنت میں نظر آئے تو اب کیا کریں؟ یعنی وہ پڑھ رہا ہے پورا قرآن اس کی نظر کے سامنے، کیونکہ مجتہد مطلق ہوگا ہی وہی جس کی نظر کے سامنے پورا قرآن ہو، پورا دین ہو۔ وہ ایسا مسئلہ نہ نکالے کہ ایک جگہ سے مسئلہ نکالے اور باقی جگہ ٹکراٹ پیدا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس امت کے اندر باضابطہ فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس اگلی امتوں میں نبی کے جانے کے بعد 100 سال کے اندر دین بدل جاتے تھے، اس امت میں 1400 سال گزر گئے مگر دین جوں کا توں اس لیے باقی ہے کہ اس دین کو سمجھنے کے اصول امام اعظم نے بنائے ہیں کہ ان اصولوں پر قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو کبھی قرآن نہیں ٹکرائے گا، کئی دین میں ٹکراٹ پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو مجتہد مسئلہ بیان کرے گا تو پورا دین نظر میں رکھ کے کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث سے مسئلہ نکالے اور 10 حدیث سے اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، ایک آیت سے مسئلہ نکالے اور 2 آیت اس کی مخالفت میں کھڑی ہو جائیں۔ مجتہد کہتے ہی اس کو ہے جس کی نگاہ میں بیک وقت پورا قرآن ہو، جس کی نظام میں بیک وقت پوری شریعت ہو، جس کی نگاہ میں شریعت کے سارے ضوابط و قوانین ہو۔ ایسے مجتہد کو بھی اجماع کے خلاف رائے دینے کی اجازت نہیں۔ لوگ باتیں کرتے، اب دیکھو اگر مجتہد اتنا سارا علم رکھتا ہے اور مجتہد کو اجماع کے خلاف اگر کچھ نظر آ جائے، یعنی اس کے ذہن میں ایسا لگے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے قرآن میں یا سنت میں، تو اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اب اس کے سامنے 2 آپشن ہیں۔ مجتہد کو اجماع کے خلاف اگر کچھ نظر آئیں تو اس مجتہد کے سامنے شریعت نے 2 آپشن رکھے ہیں۔ یا تو وہ مجتہد یہ سمجھے کہ یہ میری فہم کی خطا ہے کہ میں اجماع کے خلاف کچھ سمجھ رہا ہوں، یہ میری فہم کی خطا ہے، یا یہ مانے کہ فہم کی خطا نہیں ہے تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کا ناسخ اس کو معلوم نہ ہو کہ اس منسوخ حکم کا ناسخ کون سی آیت ہے، اس منسوخ حدیث کی ناسخ کون سی حدیث ہے، اگرچہ مجتہد کو یہ علم نہ بھی ہو تو بھی اس کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ یا تو فہم کی میری خطا ہے یا حکم منسوخ ہے۔ اجماع کسی حال میں منسوخ نہیں ہے، اجماع کسی حال میں باطل نہیں ہے، اجماع کسی حال میں غلط نہیں ہے۔ اور پھر اجماع میں بھی صحابہ کا اجماع، اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک کے دل سے میں نے کفر بھی دور کر دیا، نفاق بھی دور کر دیا، گناہ بھی دور کر دیا۔
اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک کے دل پر میں نے ایمان کی مہر لگا دی ہے، ان میں سے ہر ایک کے دل پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ تو ایسی جماعت ہیں رضی اللہ عنہم، ان میں سے ہر ایک سے خدا راضی ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک سے خدا نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ایسے پاک طبیعت صحابہ اگر کسی چیز پر اتفاق کر لیں تو امت نے کہا ان کے اتفاق کی جو مخالفت کرے وہ مسلمان نہیں ہے، چونکہ ان کے اتفاق اور اجماع کی مخالفت کرنے والا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کہ قرآن نے ان کو جنتی کہا تو کیا جنتی بھی غلط فیصلہ کرتے اور سارے مل کر کے؟ تو اجماع امت اور صحابہ کرام کا اجماع یہ قطعی حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اس کے خلاف رائے دینے کی مجتہد کو بھی اجازت۔ چینلوں پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے لوگ کس منہ سے بات کرتے ہیں جی، باتیں کراتے ہیں جی فلاں نے جرح کی ہے فلاں حدیث پر، فلاں نے جرح کی ہے فلاں حدیث پر۔ ارے وہ حدیثیں پہنچی بعد میں ہے، صحابہ تو خود زبان رسالت سے سننے والے، بعد کی جرحوں کا صحابہ کو کیا لینا دینا؟ جب صحابہ حضور سے سن رہے تھے تو بیچ میں کوئی راوی ہی نہیں تھا، وہ تو براہ راست مشکات نبوت سے نور پا رہے تھے۔ تو اب چینلوں پر بیٹھ کر کے کسی منہاجی کو بلا کر، رافضی کو بلا کر، تفضیلی کو بلا کر ایک حدیث پر جرح کرائی جا رہی ہے کہ اس حدیث کو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں نے ایسے لوگوں کو لایو سوال کیا جب وہ جواب دے رہے تھے خلیل بھائی کہ یہ بتاؤ کہ اس مسئلے پر امت کا اجماع کیا ہے، تو وہ اوپر نیچے کے سارے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، مگر میرے سوال کو ٹچ تو کیا کرنا، سونگنا بھی نہیں چاہتا تھا جی۔ ہم کومنٹ بھی کرتے ہیں تو وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی اور پڑھ نہ جائے اس کو جی۔ تو یاد رکھنا اس چیز کو، سنی عقیدے کے دلائل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں، اور ہمیں کربلا سے امام حسن اور حسین نے یہی بتایا، امام حسین نے، کہ ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں نبیوں کے امام نے کہا تم دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو ہمیں سنی بن کے رہنا ہے، ہمیں سنی عقیدے پر رہنا ہے۔ اب آپ غور کریں اس چیز پر کہ مجتہد کو بھی اس کے خلاف کی اجازت نہیں۔ اچھا، سواد اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں اسی حوالے میں کہ سواد اعظم یعنی اہل سنت کا کسی مسئلہ عقائد پر اتفاق یہاں اقوال ادلہ ہے، کتاب و سنت سے اس کا خلاف سمجھ میں آئے تو فہم کی غلطی ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ اگر کسی پڑھنے والے کو اپنی فہم کے مطابق کچھ خلاف نظر آتا ہے کہ سواد اعظم اس پر ہے اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ اس کی فہم کی خطا ہے، حق سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھو یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہے کسی بات پر قول ملنا اور ایک ہے اس پر جمہور اور اجماع کا فیصلہ، یہ چیز سمجھنے والی ہے جی۔ جب باتیں ہوتی ہیں تو باتیں کرنے والے کسی بڑے صوفی کا، کسی بڑے عالم کا قول لاتے ہیں جی، فلاں بزرگ نے فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو یاد رکھنا اگر کوئی ایسا قول پیش کرتا ہے جو اجماع اور جمہور کے خلاف ہے، توجہ ہے آپ کی، اگر کوئی ایسا قول پیش کرتا ہے جو اجماع اور جمہور کے خلاف ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 215 پر لکھتے ہیں، 1 2
10-20 علماء کبار ہی صحیح جی ایک کا قول لے کر آتے، اعلیٰ حضرت فرماتے 1 2 10 20 ہی صحیح، 1 2 سے لے کر 10 20 عالموں، اور اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے علماء کبار بڑے اکابر علماء میں سے بھی 1 2 10 20 کی عبارت اگر کوئی لاتا ہے ہمارے سامنے، اعلیٰ حضرت فرماتے اگر جمہور اور سواد اعظم کے خلاف ہوگی تو اس وقت ان کے اقوال پر نہ اعتماد جائز نہ استناد جائز، یعنی ان اقوال کو نہیں لیا جائے گا، ان اقوال کو دلیل نہیں بنایا جائے گا۔ کب؟ جبکہ وہ اجماع اور جمہور سواد اعظم کے خلاف ہو۔ اگر جمہور اور سواد اعظم کے خلاف 1 2 10 20 علماء کبار کے اقوال بھی کوئی لے کر آ جائیں تو نہ ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے گا، نہ ان کو دلیل سمجھا جائے گا، کیونکہ اب ان کی بات مان لینا سواد اعظم اور جمہور کے خلاف یہ ان کی تقلید ہوگی، اور عقائد میں یہ تقلید جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی اب چونکہ میں جس نہج سے گزر رہا ہوں تو میں جان رہا ہوں کہ میں کنہیں جواب دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ بعد میں بھی سنیں گے تو یہ چیزیں آپ کے علم میں اضافہ کرے گی کہ اگر اجماع اور جمہور کے خلاف سواد اعظم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، جیسے افضلیت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، خلیفہ بلا فصل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اور کسی کا قول لاتا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ قول نہ دکھاؤ، ہمیں جمہور دکھاؤ، یہ قول نہ دکھاؤ، ہمیں سواد اعظم دکھاؤ، یہ قول نہ دکھاؤ، ہمیں اجماع دکھاؤ۔ اجماع جمہور اور سواد اعظم کے خلاف 1 2 10 20 علماء کبار کے اقوال اور باتیں بھی کوئی لے آئے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، جمہور اور سواد اعظم کے فرمان ہی کو مانا جائے گا۔ اس پر بھی دلیلیں ہیں کہ کیوں جمہور کو مانا جائے گا، کیوں سواد اعظم کو مانا جائے گا۔ سرکار فرماتے اتبعوا السواد الاعظم، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے صالحین کا بڑا گروہ جس مسئلے پر ہو تم اسی کی پیروی کرنا۔ ید اللہ کی علی الجماع، اس لیے کہ بڑی جماعت ہی پر خدا کی تائید ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں، یہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ۔ اب یہاں یہ چیز بھی قابل فہم ہے اور اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کو کس طرح سے لیا ہے۔ تو میں اس پر فتاوی رضویہ شریف جلد 29 ہی سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بار بار اپنی کرسی مملکت و سطوت خلافت میں افضلیت مطلقہ شیخین کی تصریح فرمائی، اور یہ ارشاد ان سے بتواتر ثابت ہوا۔ یہ ارشاد حضرت مولا علی کا کہ مولا علی اپنی تمام مجلسوں میں ابو بکر و عمر کے اس امت میں سب سے افضل ہونے کو بیان کرتے رہے، یہ تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا ہے۔ یہ تواتر بھی ایک بڑی دلیل ہے، اور وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا یہ فرمان 80 سے زیادہ صحابہ اور تابعین نے آگے پہنچایا۔ 80 سے زیادہ صحابہ اور تابعین نے مولا علی کا یہ فرمان پہنچایا۔ کون سا؟ جو مولا علی نے فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ مولا علی نے کہا لوگوں سن لو، میں سن رہا ہوں کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہہ رہے ہیں، سنو اگر میں نے کسی کو پا لیا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے تو میں اس کو 80 کوڑے کی سزا لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔
کہ وہ مجھے افضل کہہ کے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کو ظالم کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس مسئلے کو سب سے زیادہ مولا علی نے کیوں بیان کیا؟ یہ توجہ طلب بات ہے. بس آخری چند باتیں عرض کرتا ہوں. اس مسئلے کو سب سے زیادہ مولا علی نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ رافضی فرقہ نہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہوا، نہ عمر فاروق کے زمانے میں پیدا ہو، نہ عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہو. یہ فرقہ ہی مولا علی کے دور خلافت میں پیدا ہوا. تو مولا علی وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ دونوں بڑے فرقے رافضی اور خارجی دونوں بیک وقت مولا علی کے زمانے میں پیدا ہوئے. اور جس مرد مجاہد نے، جس عظیم صحابی رسول نے اپنا سینہ سامنے رکھ کر دونوں فرقوں سے مقابلہ کیا اور اسلام کو جیسا تھا ویسا ہی رکھا، نہ رافضیت کو گھسنے دیا نہ خارجیت کو گھسنے دیا، اس ذات کا نام حضرت مولا علی ہے. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اب اعلیٰ حضرت نے اس لیے مولا علی کی شان میں 2 اشعار کہے مصطفیٰ جان رحمت میں. تو دونوں اشعار میں اعلیٰ حضرت نے تعریف کیا کی؟ اولین دافع اہل رفض و خروج، چاروں می رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. دونوں جگہ اشعار کی ترتیب پر غور کیجیے. کیا فرما؟ اولین دافع اہل رفض و خروج، کہ سب سے اولی یعنی سب سے پہلے دافع رد کرنے والے کن کا؟ اہل رفض رافضیوں کا، و خروج خارجیوں کا. یہاں بھی حضرت امام اہل سنت نے خارجیوں سے پہلے رافضیوں کے رد کی بات کی کہ سب سے پہلے رافضیوں کا رد کیا ہے تو مولا علی نے کیا ہے، خارجیوں کا رد کیا ہے تو مولا علی نے کیا ہے. اور پھر ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، یہاں بھی ماحی مٹانے والا، ماحی رفض رافضیت کو مٹانے والا، تفضیل تفضیلیت کو مٹانے والا، نسب ناسبیت کو مٹانے والا، خروج خارجیت کو مٹانے والا. یعنی خارجیت ہو یا رافضیت ہو، تفضیلیت ہو یا ناسبیت ہو، ان تمام باطل فرقوں سے اسلام کو بچانے والے پہلی ذات کا نام حضرت مولا علی ہے. اگر آج ہم عقید افضلیت پر پہرا دے رہے ہیں تو سنت مولا علی پہ عمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں یہ سبق مولا علی نے پڑھایا ہے. کیونکہ اگر افضلیت کا انکار ہو جائے تو سارے صحابہ کی عدالت کا انکار ہو جائے. صحابہ کی عدالت کا انکار ہو گیا تو انہوں نے ہی تو قرآن جمع کیا ہے. کنہوں نے جمع کیا؟ 2 تختیوں کے درمیان قرآن کنہوں نے جمع کیا ہے؟ تو اگر وہی غلط ہو جائیں گے تو قرآن کا جمع کرنا بھی غلط ہو جائے گا. اور پھر جب قرآن ہی معاذ اللہ رب العالمین غلط ہو گیا تو پھر حدیثیں کہاں صحیح رہے گی؟ تو پھر پورا دین ختم. اس لیے یاد رکھنا، مولا علی نے پورا دین بچانے کے لیے افضلیت پر پہرا دیا. رافضیوں کا عقیدہ، چونکہ رافضی اصل میں ہمارے زمانے میں جو ہم کہتے ہیں نا وہ شیعہ لوگ ہیں، شیعہ لوگ. اور ان کے یہ بڑی اچھی خلیل صاحب نے بات کہی نا، میری توجہ دلا دی اور میری نظر فوراً میرے مخدوم کی طرف چلی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لطائف اشرفی میں رافضیوں کے 12 فرقے گنوائے ہیں. کتنے؟ 12 فرقے. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر 6 فرقے، رافضی خارجی وغیرہ. پھر سرکار مخدوم پاک نے کہا ان 6 میں سے ہر ایک کے 12 فرقے، تو 12 چھنگ
پورے 72 مخدوم پاک نے گنوائے۔ اب لوگ خلیل صاحب کیا کہتے ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ ارے مخدوم پاک سے بڑا صوفی کون ہے؟ تم کس تصوف کی بات کر رہے ہو یار؟ ایران والا تصوف جو تمہیں رافضیت سکھا رہا ہے، ہم مخدوم پاک والے تصوف کو جانتے ہیں، ہم داتا گنج بخش علی حجویری والے تصوف کو جانتے ہیں، ہم غریب نواز اور نظام الدین اولیاء والے تصوف کو جانتے ہیں۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں رافضیوں کے 12 فرقے ہیں، اور مخدوم پاک نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اس دور کی، چونکہ آپ نے بات پوچھی ہے نا، تو مخدوم پاک فرماتے ہیں ان رافضیوں کے 12 فرقوں میں سے 10واں فرقہ وہ ہیں جس کا نام ہے لاعینیہ۔ لاعینیہ، لاعینیہ لعنت کرنے والا۔ رافضیوں کا 10واں فرقہ مخدوم پاک کی کتاب میں کون سا ہے؟ لاعینیہ۔ اور وہ لاعینیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ مخدوم پاک لکھتے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں وہ سنی نہیں، وہ رافضی ہیں، اور رافضیوں کے 10ویں فرقے لاعینیہ میں شریک ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آج چیک کرو اس تھرمامیٹر کے ذریعہ، تو الا ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے بڑی خانقاہیں ہماری آج بھی عقائد پر مضبوطی سے قائم ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو بھٹک گئے ہیں، جو معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو رافضی ہونے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ وہ داڑھی مونڈ دے، ٹیلا لگا لے، اسلامی لباس نکال دے تو ہم اس کو ایک امیر معاویہ پر لعن طعن کیا، سنیت سے نکل گیا، رافضی ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے افضل الامت ہونے کا انکار جس نے کیا وہ بھی رافضی ہو گیا۔ یہ بھی مخدوم پاک نے لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ جو حضرت سیدنا طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عمرو بن عاص، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں سے کسی ایک پر بھی طعن کرتا وہ رافضی ہو گیا، سنیت سے نکل گیا۔ تو اب آپ دیکھیں ساتھیو، مولا علی کے دور میں یہ فرقہ پیدا ہوا تو مولا علی نے اپنے پورے وجود کو سامنے کر دیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں کہیں بھی رافضیت کو گھسنے نہیں دیا آپ نے۔ اور خارجی لوگ کون تھے؟ خارجی لوگوں کی سیدھی سادی تعریف آج کے دور میں دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، یہ خارجی لوگ ہیں۔ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ خارجی لوگوں نے معاذ اللہ مولا علی کو کافر کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت، جن سے بغض رکھنا نفاق کی علامت، ان کو معاذ اللہ، اور دلیل بھی قرآن سے لائے تھے۔ جب مولا علی نے اور امیر معاویہ نے اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فیصل بنایا کہ یہ دونوں فیصلہ جو کریں گے وہ ہم مان لیں گے، جب انہوں نے فیصل بنایا تو اب وہاں پر ایک گروہ مولا علی کی جماعت سے نکل گیا، اور میرے اس پر خلیل بھائی 4 بیان ہے یوٹیوب پر، خارجی کون، اس نام سے آپ سرچ کر کے سنیے، چونکہ یہ بات بھی آج عجیب بہترے بدلے جا رہے ہیں۔ جو رافضیت کی طرف جا رہے ہیں وہ سنیوں کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو اس قسم کا بیان جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہ جو رافضیت کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ ایسے عالموں کو خارجی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اہل بیت سے بغض رکھتے۔ اہل بیت سے بغض نہیں، ہم ہی سچے اہل بیت کے محب ہیں، کیونکہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، چونکہ ان عقائد پر پہرا ہی سب سے زیادہ اہل بیت نے دیا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر خارجی لوگوں کا کیا عقیدہ تھا۔ جب یہ گروہ نکلا نا مولا علی کی جماعت سے، تو مولا علی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ مولا علی کافر ہو گئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس نے کہا
اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دے میں ان کو سمجھاؤں ایک مرتبہ. کہا تمہیں اجازت ہے، جاؤ سمجھاؤ. گئے ان خارجیوں کے پاس، کہا تم علی کو کافر معاذ اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے دلیل. کہا کیا ہے؟ کہا قرآن میں ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور مولا علی نے اور امیر معاویہ نے فیصلے کے لیے دو بندوں کو چن لیا، تو اب اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تو یہ کافر ہو گئے. اب سرکار تو یہ فرما گئے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوگے، حوض کوثر پر بھی ساتھ آئیں گے. اب ان کے خلاف قرآن کو لا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، چونکہ وہ بھی تو مفسر قرآن تھے نا، حبر الامت تھے نا، وہ بھی اہل بیت سے تھے جنہیں سرکار نے سینے سے لگا کر علم دیا تھا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا ہے قرآن میں؟ کہا قرآن میں ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، کہ حالت احرام میں اگر تم کوئی شکار کر ڈالو، چونکہ حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، کہ جب تم حالت احرام میں شکار کر ڈالو، جانور مار ڈالو، تو اب تم اس جانور کی مثل پیش کرو، اللہ کی راہ میں فدیہ دو، اس جانور کی مثل، قیمت دو یا اس کے برابر دو. لیکن اس جانور کی مثل کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس جانور کی مثل یہ جانور یہی قیمت ہوئی یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل لوگ کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب چھوٹے جانور کو مارنے والے کے لیے اللہ نے دو عادلوں کو فیصلہ بنانے کا حکم دیا، تو پوری امت کو ملانے کے لیے دو فیصل لوگوں کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ حضرت عباس نے دوسری دلیل دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کے لیے حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک میاں کی طرف سے حاکم فیصل بن کے آئے اور ایک عورت کی طرف سے فیصل بن کے آئے، اور دونوں اگر صلح چاہیں گے تو اللہ ان کو ملا دے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جب دو میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو وہاں فیصل بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں امت کے درمیان اختلاف ہو گیا تو وہاں دو فیصل کیوں نہ بنائے جائیں. جب حبر الامت ترجمان القرآن نے یہ سمجھایا نا تو 5000 گئے ہوئے توبہ کر کے واپس آ گئے. اب توجہ سے سننا، بڑی اہم بات ہے. قرآن میں آیتیں دو قسم کی ہیں کئی معاملات میں. یہاں یہ لوگ جو آیت لے کر آئے تھے نا وہ بھی آیت ہی ہیں، اور اس کا وہی ترجمہ ہے جو ترجمہ وہ لوگ کر رہے تھے کہ کیا، کہ فیصلہ صرف اللہ کا، فیصلہ صرف ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا. لیکن اس کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ اب ہر کوئی فیصلہ کرے تو اللہ ہی کا کرے، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ سنائے. سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا، یعنی اب فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا. اب اگر کوئی کسی میں بھی فیصلہ کرائے تو اللہ ہی کا فیصلہ سنائے، یہ مطلب تھا اس کا. لیکن انہوں نے ایک سائٹ کی آیت لی اور میاں بیوی کے درمیان فیصل بنانے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور حالت احرام میں جانور کو قتل کرنے پر اس کا بدل دینے کے لیے اللہ نے دو عادل کو حکم بنانے کا حکم دیا، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. ایک طرف کی آیت لی اور پھر مولا علی پر کفر کا اور شرک کا حکم انہوں نے لگایا. آج کا دیوبندی وہابی سلفی اہل حدیث یہی کرتا ہے، علم غیب کی وہ آیتیں لیتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا آسمان زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا. دیکھو اللہ نے لکھا ہے. اور یہ سنی کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں، یہاں تو لکھا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. ارے خدا کے بندے دوسری آیت بھی تو دیکھ جہاں اللہ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. تو اب مطلب کیا ہوا کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے ذاتی طور پر، اور جہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نبی ولی بھی جانتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں.
یہی حکم وہاں تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا، یعنی ذاتی طور پر فیصلہ اللہ ہی کا مانا جائے گا، باقی جس کسی کا بھی فیصلہ مانا جائے گا وہ اسی وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ کا فیصلہ سنائیں گے۔ تو ون سائٹ کی آیتیں لے کر کے آج بھی تو دیوبندی خارجی یہ لوگ ہم کو مشرک اور کافر کہتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، ہم مولا علی کے طریقے پر ہیں اور تم بھی اپنا نسب ڈھونڈ لو کہ تم کن کے طریقے پر چل رہے ہو۔ تو یہ خارجی تھے جنہوں نے ون سائٹ کی آیتیں لے کر کے دوسری سمت کی آیتیں چھوڑ دی اور کفر کا حکم مولا علی پہ لگایا اور ان کی جماعت پہ لگایا۔ ادھر آج کے خارجی بھی ون سائٹ کی آیتیں لے کر کے اہل سنت و جماعت پر کفر اور شرک کا الزام لگاتے ہیں، مگر کل بھی مولا علی والے حق پہ تھے اور آج بھی علی والے حق پر ہیں۔ ہم ہی علی والے ہیں، اس لیے کہ نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، کیونکہ ہم نہ رافضی ہیں نہ، اس لیے کہ ہم نہ ابو بکر و عمر سے کسی کو افضل مانتے، نہ صحابہ میں سے کسی کو تان کرتے ہیں، نہ ون سائٹ کی آیتیں لے کر ایمان والوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نہ رافضی نہ خارجی، ہم اس دور میں بھی حق پہ تھے، ہم اس دور میں بھی حق پر ہیں، اور اس حق پر ہونے کی ہمارے لیے علامت ہی ہے مولا علی کی ذات، کیونکہ رافضی خارجی سے مقابلہ کرنا ہو تو مولا علی ہی فرنٹ پر کھڑے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سلاسل طریقت کے شجرے بھی علی پر ختم ہوتے ہیں، رافضیت خارجیت کا رد بھی علی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ۔ اچھا یہ چیز میں خلیل بھائی بات بتاؤں توجہ سے، کہ یہ ایک گروپ نکلا ہے جو بناوٹی مولائی، جیسے یہ اجمیر والے کچھ رافضی تفضیلی، وہ ان کا معاملہ یہ، وہ طارق جمیل سے بغلگیر ہو رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، جی بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں۔ یہی طارق ذلیل ہیں جس نے امام حسن کی توہین کی، یہی ہیں جن کے بڑوں نے امام حسین کو معاذ اللہ باغی لکھا۔ تو تم محب اہل بیت تھے تو کیسے ان سے مل گئے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم ہیں امام احمد رضا کے غلام، کہ آج تک جس کے دل میں رضا ہوگا وہاں نہ رافضیت آئے گی نہ خارجیت آئے گی۔ امام احمد رضا ہمارے مزاروں کا بھی محافظ ہے، ہمارے عقیدوں کا بھی محافظ ہے۔ مزاروں کی چادروں کی حفاظت بھی ہو، گنبدوں کی بھی حفاظت بھی ہو، مزار والوں کے زندہ اور مدد کرنے کی بھی بات ہو تو رضا بریلوی وہاں پہرا دے کر کھڑا ہوا ہے۔ دل کے اندر امام احمد رضا ہو گئے تو وہاں نہ ابو بکر و عمر کا بغض آئے گا نہ عثمان و علی کا بغض آئے گا۔ اس لیے ساتھیوں یہ چیز ضروری ہے، امام احمد رضا ہمارے عقائد کے نگہبان ہیں۔ اسی لیے تو حرم کے اماموں نے، یہاں کے اماموں نے ہر جگہ جدھر دیکھو جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اس طریقے سے بات۔ اب ایک اجازت ہو تو میں اس میں سے صرف ایک حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اجماع کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے تو اس میں ایک کتاب لانا بھول گیا، المسامرہ، یہ اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی بہت بنیادی کتاب ہے اور اس پر بھی میں نے نشان لگا رکھے ہیں، اور یہ ہیں شرح مواقف، بہت بنیادی کتاب ہے۔ اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اب یہاں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، توجہ ہے آپ لوگوں کی، میں ایک دوسری بات بھی مجھے یاد آ گئی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی ایک سوال یہ بھی چل رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور کو غسل کس نے دیا؟ یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو جواب سیدھا یہی آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو سوال پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کس نے غسل دیا تھا، ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کہاں تھے؟ سمجھ آ رہی؟ ان پوچھنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کہاں تھے، اور پھر وہ بات کیا ڈالتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر و عمر خلافت کے مسئلے میں مصروف تھے، اور پھر ان کے بارے میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ان کو حکومت کا لالچ تھا۔ اب یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جس گھڑی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جسد پرنور کو غسل دے رہے تھے، اس وقت ابو بکر و عمر سمیت کئی صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضور کی نیابت اور خلافت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مگر اس چیز سے اگر کوئی الزام ابو بکر و عمر پر لگائے، اللہ اکبر، تو یہی الزام حضرت مولا علی پر آئے گا۔ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کو خلیفہ چنا گیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے اور کہا کہ آپ قاتلین عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ تو حضرت مولا علی نے جواب دیا تھا، پہلے خلافت اور حکومت مضبوط ہو جانے دو، بعد میں بدلہ لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر حکومت اور خلافت کی مضبوطی کی بات کرنا پہلے پہل، اگر یہ معاذ اللہ دنیا داری اور دین سے دور ہونا ہے تو مولا علی کو کیا کہو گے؟ یاد رکھنا، نبی کے وصال کے بعد اور ایک خلیفہ کے وصال کے بعد امت پر روایتاً جو چیز واجب ہے وہ پہلی یہی ہے کہ وہ اپنا امام منتخب کرے، یہ امت پر واجب ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ساری حوالے موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ حضور کا نائب جلدی منتخب کرو، حضور کا خلیفہ جلد منتخب کرو، تو اہل بیت اطہار سمیت کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ علی، حضور کا وصال ہوا، تم خلافت اور حضور کی نیابت کی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ ہر صحابی کو حضور نے اتنا نور دے دیا تھا کہ امت ہوگی تو امت کے لیے قائد ہونا ضروری ہے۔ امت اسی وقت قائم رہے گی جب ان کا کوئی خلیفہ اور نائب ہوگا میری امت میں۔ تو یہی کام جو صدیق اکبر نے اپنے دور میں کیا، یہی کام مولا علی نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے جو حضور کے وصال کی گھڑی امت میں افضل تھا، وہ افضل کام میں اس وقت مشغول تھا، اور جو علی کے دور میں جو سب سے افضل تھا وہ افضل اپنے اہم کام میں مشغول تھا۔ نہیں سمجھے؟ حضور کے وصال کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق تھے، تو وہ افضل اور اہم کام تھا حضور کی نیابت کا، وہ اس میں مصروف تھے۔ اور مولا علی کی خلافت کے دور میں مولا علی سب سے افضل تھے، اس لیے وہ اہم کام میں مشغول تھے، اور وہ تھا خلافت کو مضبوط کرنا۔ اور یہی تو خلافت کو مضبوط کرنا تھا، ورنہ چاروں طرف دشمن طاق میں بیٹھے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے نبی رخصت ہو گئے، اب ان کے حوصلے اکھڑ گئے ہیں، اب ان پر حملہ کرو۔ مگر جب ان کو پتا چلا کہ صدیق خلیفہ چنے گئے ہیں، تو چوطرفہ جنگ لڑی صدیق اکبر نے، اور ایسی جنگ لڑی صدیق اکبر نے کہ ختم نبوت کے منکر مسیلمہ کذاب کو بھی ختم کیا، روم کی طرف بھی لشکر بھیجا، زکوٰۃ کے منکرین کو بھی ختم کیا، مرتدوں کو بھی ختم کیا، اور چاروں طرف فتنوں کو ہٹا کر کے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی اہم کام میں تو وہ مصروف تھے،
اور اپنے دور خلافت میں مولا علی اس اہم کام میں مصروف تھے۔ اب اگر کوئی مولا علی پر اعتراض کرے کہ ادھر عثمان قتل ہو گئے اور وہ بھی معمولی بندے نہیں، خلفائے راشدین میں سب سے بڑی حکومت دور خلافت میں ان کی رہی ہے، سب سے بڑا لمبا زمانہ خلافت کا ان کا رہا ہے، عثمان غنی کا رہا ہے، اور باقی تینوں خلفاء نے بیت المال سے اپنی گزارے بھر کا لیا ہے، عثمان نے نہیں لیا ہے۔ اتنے بڑے خلیفہ تھے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا تھا نا کہ تمہیں حکومت کی پڑی ہے معاذ اللہ، اور ادھر امیر المومنین شہید ہو، ان کے بدلے کی بات نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، امت نے مولا علی کی اسی بات پر یہ کہا کہ مولا علی کا اجتہاد حق پر مبنی ہے، چونکہ انہوں نے خلافت مضبوط کرنے کی بات کی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کتاب میں کہ چونکہ مولا امیر معاویہ کیا کہہ رہے تھے، قاتلین کا بدلہ لو، اور مولا علی کیا کہہ رہے تھے کہ چونکہ خلافت مضبوط ہوگی تو بعد میں بدلہ لے لیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چونکہ انہوں نے خلافت مضبوط کرنے کی بات کی، اجتہاد دونوں کا تھا مگر حق پر اجتہاد مولا علی کا تھا۔ تو یہاں ان کا اجتہاد خلافت کی مضبوطی کے لیے حق پر ہے، تو ادھر ابو بکر صدیق کو بھی مانو، عمر فاروق کو بھی مانو، انصار و مہاجرین کو بھی مانو۔ اب یہاں ایک دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا سقیفہ بنی ساعدہ میں بات کرنے کے لیے، تو انصار یہ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین ہمارے درمیان سے ہوگا۔ جو مدینے کے پراپر صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمارے درمیان سے ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، الائمۃ من قریش، کہ تم قریشی نہیں ہو، اور امام یعنی امت کا خلیفہ قریشی خاندان سے ہوگا۔ جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر کی سنائی ہوئی اس حدیث کا انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں ساروں کے دل ہی پاک تھے نا، بس بات یاد آ گئی، ہمارے محبوب کا فرمان ہے تو ہمارا بھلا اسی میں جو ہمارے محبوب کا فرمان ہے۔ ان کو حکومت کا تو کوئی لالچ تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر نے کہا تم انصار ہو، تم قریش نہیں ہو، اور سرکار نے فرمایا کہ امام تو قریش میں سے ہوگا، سارے صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا۔ اب دیکھو وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَصَارَتْ دَلِيلًا قَاطِعًا، یعنی جب تک صدیق اکبر اس حدیث کو جانتے تھے نا کہ الائمۃ من قریش، اس وقت تک وہ خبر واحد تھی، یعنی صرف ایک حدیث تھی، مگر جب سارے صحابہ نے مان لیا تو اس پر اجماع ہو گیا۔ سارے صحابہ نے مان لیا تو اس پر اجماع ہو گیا۔ اب ایک دلیل اور اس پر جو اجماع کی مخالفت والی بات ہے اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیوں کہ الائمۃ من قریش صدیق اکبر نے سنا ہے، اب ایک فرقہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے الائمۃ من قریش کا، وہ دلیل کیا لاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے السمع والطاعۃ ولو عبدا حبشیا، کہ سنو اور مانو اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، سنو اور مان لو اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ لَا يَكُونُ قَرَشِيًّا، کہ سرکار نے یہاں جو حبشی غلام کی بات کی ہے تو یہ فرقہ کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ قریشی نہیں بھی ہو سکتا، قریشی نہ ہو وہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات دلیل کی نا انہوں نے سامنے، تو جواب ہمارے علماء نے کتاب میں لکھا۔ یہ کتاب کوئی آج کی نہیں ہے، یہ کتاب آج سے 700-800 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہمارے علماء نے جواب؟ قلنا ذالک الحدیث فی من امرہ الامام، کہ یہاں حبشی غلام بھی امیر ہو جائے تو اس کی بات مانو اور سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حبشی غلام کو بھی امیر المومنین امیر بنا دے، کسی جنگ کا کسی معاملے کا، تو اب اس حبشی غلام کی بھی بات مانو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قد ای جعلہ امیرا علی سریۃ وغیرہا، کہ امیر المومنین جب اس کو کسی جنگ کا امیر بنا دے تو پھر اس کی بات مانو، اگرچہ وہ حبشی غلامی کو کیوں نہ بنا دے۔ اب آگے جو جواب دیا نا وہ میرا موضوع ہے۔ آگے لکھا وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِجْمَاعِ۔ اب اجماع کس بات پر ہو گیا تھا؟ کہ ائمہ قریش سے ہوں گے،
توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تھک مت جاؤ یارو، تو تھک جاؤ گے تو کیسے کام چلے گا؟ ائمہ قریش سے ہوں گے، صدیق اکبر نے جب سنایا سارے صحابہ نے مان لیا تو اس پر بولو نا کچھ، اجماع ہو گیا۔ اب اجماع کے خلاف ایک بندہ حدیث لے کے آ رہا تھا، کیا السمع والطاعۃ ولو کان عبدا حبشیا، کہ حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بات مانو۔ تو اس کی پہلے دلیل تو یہ دی گئی کہ اس حبشی غلام کی بات ماننے کا مطلب ہے کہ امیر المومنین اس کو کسی جنگ کا امیر بنائے تو اس کی بات مانو، یہ مطلب ہے۔ اور پھر دوسری دلیل کیا دی؟ یجب حملہ علی ھذا، اسی مطلب، یہی مطلب لینا واجب ہے۔ کیوں؟ تاکہ اجماعی مانے اور اس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ چونکہ الائمۃ من قریش پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب اس کو عام مطلب میں لے کہ حبشی غلام کی بھی بات مانو، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ قریشی نہ ہو تو بھی اس کو امیر المومنین مان لو۔ فرماتے اگر اس کو یوں مانے تو یہ اجماعی مطلب سے ٹکرائے گا۔ جہاں اجماع سے حدیث ٹکرائے تو یا تو اس کی تعویل کرو، یا صحیح حدیث ہو تو بھی اس کو رد کر دو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اجماع سے کوئی بات ٹکرا رہی ہو، اگر اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہو تو اس کا مطلب بتاؤ، جیسے یہاں مطلب بتایا کہ حبشی غلام کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اس کو کسی معاملے کا امیر بنائے تو اس کی بات مانو، یہ مطلب ہے۔ یہ تعویل کرو، اور اگر اس کی تعویل ممکن نہ ہو تو اس کو رد کر دو کہ یہ بات ہے ہی نہیں۔ اب یہ اس کا یہی مطلب لینا، یجب حملہ علی ھذا، اس کا یہی مطلب لینا واجب ہے، للتعارض بینہ وبین الاجماع، تاکہ اجماعی معنی اور اس حدیث کے معنی میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تو ساتھیو، اجماع تو پھر اجماع ہے نا۔ اجماع سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو پھر وہ چیز یا تو تعویل کی جائے گی اس کی صحیح، کہ اس کا صحیح مطلب بتایا جائے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے، اور اگر اس کا مطلب صحیح نہیں بن رہا ہے تو پھر اس کو ترک کیا جائے گا، رد کیا جائے گا۔ اجماع کو کسی صورت میں بھی رد، اجماع کو کسی صورت میں بھی رد نہیں کیا جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے پر سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور ابو بکر پہلے خلیفہ اس لیے بنائے گئے کہ پہلے سے افضل تھے، اس لیے پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ تو دوستان محترم، اس عقیدے کو یاد رکھیے اور اس پر خصوصی توجہ دیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، صدیق وہ ہیں کہ نبی نے مال مانگا دین کے لیے، سارا مال دے دیا۔ وطن کی قربانی مانگی، جہاں آپ کا کاروبار تھا مکے میں، دکانیں مکانیں سارا کچھ چھوڑ دیا۔ حضور نے ان کی بیٹی مانگی، صدیق اکبر نے فوراً تیار دے دیا۔ ہجرت کے لیے کہا، اونٹنیاں لا کے پیش کر دی، 5000 دینار ساتھ میں لے کے چلے۔ تو زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے ہر جہت اور ہر پہلو پر دین کے لیے قربانی دی ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی دین کے لیے قربانی دیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سرمایہ لگائے، جہاں وقت دینے کی ضرورت ہو اپنے وقت کی قربانی دے، جہاں چلنے کی دوڑ بھاگ کی ضرورت ہو وہاں اس کی قربانی دے۔ تو الغرض آج دین کو ضرورت ہے، اور اسوہ صدیقی، سیرت صدیقی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیق ایک ایسا نام ہے کہ دین کے لیے بلایا گیا ہو تو نہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر کی پوری زندگی کا خلاصہ۔ حضور نے جب دین کے لیے بلایا ہو اور صدیق نے نہ کہا ہو، ایسا پوری سیرت میں نظر نہیں آتا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہمیں بھی جب بھی دین کے لیے بلایا جائے، ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، آپ اس میں شریک ہوں۔ کتابیں یہ گجراتی زبان میں اس کو خریدیں، پڑھیں، دوستوں کو تحفے میں دیں۔ اس طریقے کے دین و سنیت کے کام آج بہت زیادہ ضروری ہیں، تو ان پر خصوصیت کے ساتھ آپ توجہ دیں۔ یہ کتاب ہے دلائل الخیرات، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس میں ایک درود ایسا ہے کہ ایک بچی نے پڑھ کر کے کنویں پر تھوک دیا تھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا تھا۔
وہ درود امام جزولی نے اس میں لکھا ہے، لیکن بتایا نہیں کہ وہ کون سا ہے تاکہ تم پوری پڑھو، یعنی انہوں نے ہی نہیں بتایا ہم کو۔ تو یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ اس میں وہ درود بھی موجود ہے۔ پیغمبر رحمت ان تمنی تعلیمات، یہ سرکار کی رحمت بھری تعلیمات اس میں اردو زبان میں موجود ہے، تقریباً 400-500 صفحات پر کتاب مشتمل ہے۔ نوری اوراد و وظائف، جو کچھ بھی معاملات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، اس میں سارے وظائف موجود ہے۔ تحفہ نکاح، شادیوں کا سیزن ہے، اس موقع پر میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا، اس میں سارے قانون شریعت کے مطابق گجراتی زبان میں لکھے۔ یہ کتاب ہے ایصال ثواب ان تینا پرکارو، تو یہ بھی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب میں نے اردو میں پڑھی ہے، بہت زبردست کتاب۔ اس کتاب کا ایک جز میں آپ کو بتا دوں، وہ مجھے بہت پسند آئی۔ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سنی نیاز وغیرہ پکا کے جو پیش کرتا ہے نا، ایصال ثواب کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بے عینی ہی وہ چیز پہنچتی ہے۔ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ، یعنی یہ چیز میں نے کہیں نہیں پڑھی کسی کتاب میں، یہ میرے اپنے ناقص مطالعے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ بے عینی ہی پہنچتی ہے۔ تو بہت اہم کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سیدنا صدیق اکبر کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔